بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر اور مشہور پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ طوفان کی تباہ کاریوں نے ہر چیز کو فنا کر دیا تھا، اور اس کے بعد آبادی کا سلسلہ آپ علیہ السلام ہی کی ذات گرامی سے جاری ہوا۔ آپ علیہ السلام کی شریعت نے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کی، اور آپ کا دین وہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال کی ہو گئی تھی کہ آپ کو منصب نبوت عطا ہوا۔ اس وقت دنیا کی حالت بہت خراب تھی، لوگ بری طرح کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ مرتے تو اپنے فرزندوں کو وصیت کر جاتے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے آبائی مذہب سے نہ ہٹنا، حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا نہ ماننا، اور جہاں تک ہو سکے ان کو ستانے اور اذیت دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ مرد و عورت کے جائز طریق پر رہنے کا سلسلہ ہی مسدود ہو چکا تھا، اور بے راہ روی اور ظلم و ستم کا سلسلہ ہر طرف قائم تھا۔ انسان کی سنگ دلی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سینکڑوں برس ان بدبختوں کو واعظ و پابند کرتے، برائی سے روکتے اور راہ ہدایت دکھاتے رہے، لیکن ان لوگوں پر اثر نہ ہوا، وہ ایمان نہ لائے۔ جب کبھی آپ واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ لوگ دست درازی کرتے، مارتے، سنگ باری کرتے اور اتنا ستاتے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے، اور آپ کے حوارین آپ کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتے۔ یہ ایک روز کی بات نہ تھی، کبھی کبھی ہونے والے واقعات نہ تھے۔ زندگی بھر یہی ہوتا رہا، اور عمر بھر آپ ستائے جاتے رہے۔ آپ انہیں سمجھاتے بھی تھے، ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے جناب باری میں دعا کی، اے اللہ، جب میں انہیں تیری طرف بلاتا ہوں تو یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، سنتے ہی نہیں، کفر پر مضبوطی اور استواری کے ساتھ قائم ہیں۔ میں تو بے بس ہو گیا ہوں، ان کے ملک کو تباہ کر دے، اور ان میں سے کسی ایک متنفس کو بھی زندہ نہ رہنے دے۔ دعا قبول ہوئی، اور بارش کا سلسلہ منقطع ہو گیا، افزائش نسل بند ہو گئی، آفات کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت نوح نے وحی کے مطابق درختوں کے تختے چیر کر ایک عظیم الشان کشتی تیار کی۔ کفار آتے اور مذاق اڑاتے، تم تو اب عقل بھی کھو بیٹھے ہو، پانی کا نام نہیں ہے، دریا خشک ہو گئے ہیں اور تم کشتی تیار کر رہے ہو۔ آپ عذرائے شفقت فرماتے، تمہیں تمہاری بدعمالیوں کا بدلہ ملنے والا ہے، اور تم عنقریب ایک سیلاب عظیم کی نظر ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر مشرکین کہکے لگانے لگتے۔ کشتی تیار ہو جانے پر ملائکہ کی امداد سے آپ نے تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھا، اور کل 82 آدمی اس پر سوار ہو گئے تو ایک تنور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ بہت جلد اس نے سیلاب اور طوفان کی صورت اختیار کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک فرزند کنعان نے کشتی میں آنے اور سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ کنعان نے کہا، مجھے طوفان کی کچھ پرواہ نہیں، میں عنقریب پہاڑ پر چڑھ کر اس طوفان سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ عام پانی نہیں ہے، طوفان الہی ہے، اس سے تجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اسی اثنا میں ایک طوفانی لہر نے بڑھ کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اسے ڈوبتا دیکھ کر رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے کسی عزیز اور اہل کو غرق نہ کرے گا، اب اسے بچا لے اور اپنا وعدہ پورا کر۔ حکم الہی ہوا، تیرا عزیز اور اہل وہ ہے جس کے اعمال نیک ہوں، وہ ہرگز تمہارا اہل نہیں ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہب کے مقابلہ میں نسل اور خون کے رشتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کو یہ اصول ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اعمال کے مقابلے میں پیغمبر زدگی بھی کوئی وقت نہیں رکھتی۔ تنور سے پانی نکل کر بڑھ رہا تھا، اس کے بعد آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا۔ 40 روز تک
موسلا دھار پانی برستا رہا، زمین کے بھی سوت کھل گئے، بجلیاں کڑک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، پانی برس رہا تھا، سیلاب بڑھ رہا تھا، کشتی بلند ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جو لوگ پہاڑوں اور درختوں پر چڑھ گئے تھے وہ پانی کے بلند ہونے سے سب کے سب غرق ہو گئے۔ سر بفلک عمارتیں سرنگوں ہو گئیں، زمین پر جو کچھ تھا تباہ ہو گیا۔ پانی درختوں اور پہاڑوں سے بھی بلند ہو چکا تھا۔ قوم نوح بہت طاقتور، بہت دولت مند اور بہت بڑی قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے نے اس کا قلعہ کما کر دیا۔ 150 یوم تک سیلاب اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ موجود رہا، پھر پانی کم ہونے لگا اور کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اسی پہاڑ کے دامن میں ایک گاؤں سوق سمانین کے نام سے آباد کیا۔ اس طوفان عظیم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 300 برس اور زندہ رہے۔ اس مدت میں آپ کی اولاد نے اتنی ترقی کی اور اس سرعت کے ساتھ بڑھی کہ گاؤں، قصبے اور شہر آباد ہوتے چلے گئے۔ شاندار اور خوبصورت عمارتیں تیار ہو گئیں۔ 40 برس کے اندر چاروں طرف آبادیاں ہی آبادیاں نظر آنے لگیں اور 3 صدیوں میں تو دنیا پھر چمن بن گئی۔ آپ کا لقب آدم ثانی نجی اللہ جد الانبیاء ہے۔ بارگاہ الہی میں ہمیشہ عاجز و نیاز اور خضوع کرتے رہے۔ آپ کی قوم بہت دولت مند تھی، عظیم و شان عمارتوں اور شاندار مکانوں میں رہتی تھی، لیکن آپ نے کبھی کسی عالی شان عمارت کی خواہش نہیں کی اور اتنی طویل زندگی ایک جھونپڑی میں بسر کر دی، کبھی دنیا یا عیش دنیا کو اہمیت نہ دی، اور اسی طرح دعوت تبلیغ کی زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔